آپ دیکھیں آپ خلط مبحث کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم آپ کے دلائل کو ایک ایک کر کے سنیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس کوئی دوسری دلیل ہے, خلقت نورانیہ والی دلیل ہے, ہم اس کو سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن فی الحال آپ نے جو بحث چڑھی ہے وہ حرمت صدقہ کی چڑھی ہے. تو پھر آج سے میرے محترم ناظرین بات کرنے دیں, میری بات نہ کاٹیں. آج سے میرے محترم ناظرین, حرمت صدقہ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ یہ حرمت نکاح کی دلیل نہیں ہے. بالکل یہ واضح ہے, بالکل. کیونکہ صدقہ کس نہیں, اجازت دیں بات کرنے کی. او بھائی صاحب اجازت دیں. اوکے آپ اپنی باری میں دیکھیں. ابھی ٹائمر لگا دیں. 10 منٹ آپ بات کریں, 10 منٹ میں, یا 5 منٹ آپ 5 منٹ میں, ٹھیک ہے نا. میرے محترم ناظرین 5 منٹ یہ بات کریں گے, 5 منٹ میں. محترم ناظرین, یہ ان کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے حرمت صدقہ چڑھا اور حلیت خمس چڑھا, اور ان کے دلیل یہ ہے. لیکن ان کا مدعا کیا؟ مدعا یہ ہے کہ صرف سیدہ جو فاطمی ہے اس کی نکاح حرام ہے. اور بھائی آپ اگر دلیل حرمت صدقہ ہے, دلیل حلیت خمس ہے, تو اس کا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اس کو مخصوص کیوں بنایا؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں آپ کے پاس دوسری دلیل ہے کہ مثلا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل جو زیادہ افضل ہے, اس کا کوئی منکر نہیں, زیادہ افضل ہے, لیکن آپ حرمت صدقہ والی دلیل نہ لے کے آئیں, خمس والی دلیل نہ لے کے آئیں, وہ دلیل لے کے آئیں نا. کیونکہ آپ کی دلیل آپ کے مدعا کو ثابت نہیں کر سکتی, آپ کی دلیل باطل ہے. اگر دلیل یہ ہے, ہم سمجھا دیں بھائی, اگر واقعا صرف صدقہ کھانا اور خمس کا حرام ہونا یہ دلیل حرمت نکاح ہے, تو پھر کیوں آپ کہتے ہو کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے جو فرزند ہیں, ان کے بیٹے, ان کی نسل سے جو سادات ہیں, وہ فاطمیہ سے شادی نہیں کر سکتے؟ دلیل دے دو. پھر جو لوگ عاقل ہیں ان کے لیے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جواب دینے سے قاصر ہیں, تو دوسری دلیل کی طرف چلے گئے. ہر دلیل کو اپنی جگہ پہ لائیں, دلائل میں خلط نہ کریں پلیز. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا حرمت صدقہ تو ایک وسیع چیز ہے. ملاحظہ فرمائیے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين. ابلیس تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا آدم کے لیے؟ اس نے کہا انا خیر منی خلقته من نار خلقتنی من نار وخلقته من طین. میں آدم سے بہتر ہوں, میں ناری ہوں, آدم تینی ہے, خاکی ہے. قال فاخرج منها فانك رجیم, نکل جائے یہاں سے, تو رجیم ہے. کتاب محاسن برقی میں, دار الکتب الاسلامیہ, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو حنیفہ سے, ویحک ان اول من قاس ابلیس, سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس ہے. قال خلقتنی من نار وخلقته من طین, میری خلقت افضل ہے. بھائی خلقت اگر یہ بات ہوتی نا کہ کسی لحاظ سے افضل ہے, تو یہ قیاس ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ تو سجدہ کر, ملائکہ سے خطاب ہے کہ آدم کے لیے سجدہ کر. ملائکہ سب تو نوری تھے, نور سے بنایا تھا ان کو. آدم کے لیے کیوں سجدہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے کلام اور شیطان نے جو قیاس کیا وہ بھی صحیح ہوتا. تو یہ قیاس حرام ہے میرے محترم ناظرین. اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جاتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے, اللہ کا جو حکم ہے وہ ہے السنت اذا قیست محق الدین. جب آپ قیاس کرتے ہیں تو دین کو محو کر دیتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک راوی حاضر ہوا, اس کا نام ہے ابان بن تغلب. امام علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ ایک عورت کے ایک انگلی کٹے اس کا دیا کتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا 10 اونٹ. اس نے امام علیہ السلام سے پوچھا 2 انگلی کٹے کتنا ہوتا ہے؟ 20 اونٹ. 3 انگلی کٹ جائے ایک عورت کی, اس کا دیا کتنا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا 30 اونٹ. اگر کسی عورت کے 4 انگلی کٹے, شاہ صاحب میری طرف دیکھیں, ایک عورت کے 1 انگلی کٹے 10 اونٹ. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ آپ نے میوٹ کیا ہوا ہے. آپ نے, میں نے میوٹ نہیں کیا, ابھی آ گئی آپ کی آواز. آپ مجھ سے بات کریں. ایک عورت کے 1 انگلی کٹتی ہے 10 اونٹ, 2 انگلیاں کٹتی ہیں 20 اونٹ, 3 انگلیاں کٹتی ہیں 30 اونٹ, 4 انگلیاں کٹیں تو کتنا بنے گا؟ دیا کتنا ہوگا؟ 40. نہیں, امام علیہ السلام نے فرمایا 20 اونٹ. امام علیہ السلام نے کہا 20 اونٹ. 3 انگلیاں کٹیں 30 اونٹ, 2 انگلیاں کٹیں 20 اونٹ, 1 انگلی کٹے 10 اونٹ, ٹھیک ہے نا. 3 انگلیاں کٹیں 30 اونٹ, 4 انگلیاں کٹیں تو کتنا؟ 20 اونٹ. راوی نے کہا کہ واہ واہ مولا, یہ کیا ہے؟ اگر ہم عراق میں ہوتے, یہ حدیث ہمیں کوئی نقل کرتا, ہم کو اس کو لعنت کرتے کہ تو جھوٹا آدمی ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے, السنت اذا قیست محق الدین. سنت میں آپ قیاس نہیں کرتے, یہ اللہ کا حکم ہے.
یہ کہ کسی کا نسب افضل ہے یا اس پہ صدقہ حرام ہے، اس سے نکاح باطل ہو جاتی ہے، یہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ کہاں سے لے کے آئے آپ لوگ؟ یہ قیاس ہے، ابو حنیفہ والی قیاس ہے، شیطان والی قیاس ہے۔ نہیں یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ دیکھیں اوکے نہیں کریں گے یہ، لیکن یہ قیاس ہے، یہ قیاس ہے۔ میں آپ کو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، معذرت، لیکن یہ قیاس ہے۔ میں نے کوئی ایک لفظ ایسا بیان دی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ قیاس کر فرما رہے ہیں شاہ صاحب، آپ قیاس فرما رہے ہیں، وہی قیاس جو ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ قیاس جو کرے اس پر اللہ کی لعنت۔ تو پھر صدقہ والی حدیث، صدقہ والی نہ لے کے آؤ، حدیث لے کے آؤ کہ یہ نکاح حرام ہے۔ نہیں، میں نے ایک ضمناً سوال کیا ہے کہ وہ کیا ہوگا، وہ گھر میں کیسے زندگی گزاریں گے، وہ آپ ذرا گائیڈ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیسے کریں گے۔ اگر بیٹی ہو جائے اس کو کھانا کون کھلائے گا؟ اگر یہ دونوں سوال کا جواب دے دوں؟ اور شوہر اور بیوی صدقے اور اپنا خمس والی کٹھی ہو جائیں تو ان کی کیا ہانڈیاں الگ ہوں یا وہ ایک ہی میں کھائیں؟ یہ بتائیں مجھے۔ جواب دے دوں؟ میں ایک فکری مسئلہ پوچھ رہا ہوں، آپ اس جواب دے دوں؟ ہو رہے ہیں اور باتیں پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ جواب دے دوں؟ سنیں گے؟ ٹائم دیں گے 2 منٹ مجھے؟ اچھا، ان کا جواب، سوال تو آپ نے سن لیا، جواب لے لو میرے محترم ناظرین۔ اور جو میں نے کہا کہ یہ حرمت صدقہ اور حلیت خمس ان کا عمدہ دلیل ہے، آپ لوگ جانتے ہیں ذاکرین کی زبانی، وہ ان کا استدلال ہی یہی ہے، تاج الدین حیدری وغیرہ وغیرہ، ان کا استدلال ہی یہی ہے، رضا علوی، جتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ لیں گے، کسی کا نام نہ لیں، کسی کو آپ نہ کہیں، وہ بڑے معزز ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، تاج اور میں نے ان کی بہترامی نہیں کیا ہے، میں نے کہتا ہوں کہ اس کا استدلال یہ ہے شاہ صاحب۔ ذاکرین ہو، خدا را کسی کا نام لے کر نہ کریں، ایسے نہ کریں، علی علی صاحب یہ آپ کو زیب نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، میں ان کی بہترامی تو نہیں کی، میں نے ان کی دلیل یہ ہے، ان کی یہ کون کی گالی ہے بھائی؟ یہ کوئی بہترامی ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کسی کو نہ کہیں نا، آپ ٹارگٹ کریں گے جی فلاں صوفی ہیں، فلاں یہ ہیں، فلاں یہ ہیں۔ اور صوفی میں نے کب کہا اس کو؟ اسلام میں اجازت نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ ذاکر حضرات جب کہتے ہیں کہ یہ ایسا نکاح حرام ہے تو دلیل ان کی کیا ہوتی ہے؟ دلیل یہی ہوتا ہے کہ صدقہ حرام ہے عورت پہ، تو صدقہ اگر حرام ہے عورت پہ تو سب بنی ہاشم پہ حرام ہونی چاہیے بھائی، یہ نکاح، یعنی نکاح سب بنی ہاشم کی حرام ہونی چاہیے، اور سب جتنے بھی عباسی مرد ہیں وہ فاطمی سیدانیوں سے شادی کر سکتے ہیں، اگر دلیل ہے تو۔ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب لے لو، یہ کتاب الفروع من الکافی جزء 5 چاپ دارالکتب الاسلامیہ، یہاں پر باب آخر من، یہ باب آخر من ہو کیا؟ یہ باب یعنی المؤمن کفو المؤمنہ، باب، وہ ان کے کئی چیپٹرز ہیں فروع کافی میں، ایک چیپٹر نہیں ہے، کئی باب انہوں نے بنائے کہ مومن مومنہ کا کفو ہے، اور اس میں نسب کا ملاک نہیں ہے، نسب کا معیار نہیں ہے۔ یہ حدیث دیکھیں، ایک حدیث، 2 حدیث، حضرت ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوج مقداد ابن الاسود ذباء ابنت الزبیر ابن عبد المطلب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی چچازاد بہن ہے ذباء بنت ابن زبیر۔ زبیر کس کا بیٹا ہے؟ زبیر عبد المطلب علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور زبیر عبداللہ ابو طالب، یہ 3 سکے بھائی ہیں۔ عبد المطلب علیہ السلام کے 10-12 بیٹے ہیں نا، وہ ہر ایک کے دوسرے ماؤں سے ہیں، لیکن زبیر عبداللہ عبد المطلب، ان کے ماں بھی ہے کہ ان کے والد صاحب ویسے بھی تو عبد المطلب علیہ السلام ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ اپنا یہ کائنڈلی اس کو ذرا کریکٹ کریں، یہ نہیں کیا ہے، اس میں نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ صادق علیہ محمد کی حدیث کھڑی ہوئی ہے کہ جو ہے ایک ماں سے 2 بیٹے تھے، حضرت نہیں، ابو آپ طالب، غلط فرما رہے ہیں، آپ سن لیں، آپ غلط فرما رہے ہیں، میری بات نہ کاٹیں، میں ثبوت ابھی سامنے، ثبوت ان وکان الزبیر اخا عبداللہ و ابی طالب لابیہما و امہما، اگلے حدیث میں ہم جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبیر ابن عبد المطلب بھائی تھے عبداللہ اور ابو طالب کے، ان کے باپ کے، ان کے ماں کے، باپ ماں، یہ تینوں بھائی ایک ہی باپ، ایک ہی باپ ایک ہی ماں سے ہیں۔ یا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، حدیث ہے، نص ہے۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازاد کزن کی شادی کرا دی، کس سے؟ مقداد ابن اسود سے۔ مقداد نہ ہاشمی ہے نہ قرشی، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے قبیلے کا آدمی تھا، ایک غلام بھی تھا، وہ جنگ میں پکڑا گیا تھا، ادھر مکے میں غلامی میں رہ رہا تھا۔ تو انما زوجہ لتتضع المناکح وليتأسوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وليعلموا ان اکرمہم عند اللہ اتقاہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقداد سے، جو ابن الاسود، بہت سارے نے لکھا ہے کہ مقداد کالا بھی تھا، یعنی کالا حبشیوں قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، یہ بھی کتب تراجم میں لکھا ہے۔ بہرحال وہ قریش سے بھی نہیں ہے، بنی ہاشم تو دور کی بات ہے، اس لیے اس کی شادی کرا دی ایک فقیر، ایک غیر قبیلے کے آدمی سے، تاکہ نکاح
نکاح کے معیار نیچے آ جائیں لتتضع المناکح نکاح کے معیار نہ انصاب نہ ہوں ولیتأسوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاکہ تمام مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اقتداء کریں. یہ ایک حدیث اور یہ دوسری حدیث. تو اب بات یہ ہے کہ یہ آپس میں کیا کرتے تھے گھر میں؟ شاہ صاحب مجھے جواب دے دو. ذبح ابن زبیر پہ صدقہ حرام اور اس پہ خمس حلال. مقداد کے لیے خمس جائز اور صدقہ مقداد کے لیے خمس حرام اور صدقہ جائز. جو دیکھیں اجازت دیں میں آپ کے سوال کے جواب دے رہا ہوں. شاہ صاحب آپ نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی سیدانی سے شادی کر لیتا تو خمس اور صدقے کا کیسے حل کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عالم ہیں. آپ یہاں پہ قیاس کر رہے ہیں. آپ کا نہیں پتا تھا پیغمبر کو کہ بھائی یہ ذبح پہ تو ذبح پہ کیا ہے؟ ذبح میری چچازاد بہن ہے, اس پہ صدقہ حرام ہے, اس کے لیے خمس جائز ہے. مقداد وہ تو غیر کا آدمی ہے, تو غلام ہے, وہ تو ایک اسیر ہے, اس کے لیے تو صدقہ جائز ہے. صدقہ جائز ہے اور خمس اس پہ حرام ہے. تو یہ لوگ گھر میں کیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے نا, وہ جو کرتے تھے وہی جو آپ جواب وہاں دیں گے آپ کو وہی آپ کا جواب ہے. بسم اللہ. نہیں آپ ذرا محقق ہیں نا, آپ مجھے بتا دیں نا تاکہ یہ جو آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ یہ رشتے ہو جائیں تاکہ وہ بھی اپنا بندوبست اپنے گھروں میں اس طرح کر لیں نا جیسے مقداد اور ذبح کرتے تھے. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ کہتے ہیں یہ حرام ہے. یہ کہتے ہیں دیکھیں نہیں آپ کا نہیں موقف کہتا, قرآن نے حرام کر دیا ہے, رسول اللہ نے حرام کر دیا ہے, ائمہ طاہرین نے حرام کر دیا ہے. خمس جو ہے وہ غیر سید کو حرام ہے. اگر دیکھیں خمس بنی ہاشم کے معاشرے کو حل بتائیں یہ کیا خمس بنی ہاشم کے لیے خمس بنی ہاشم کے لیے جائز ہے اور صدقہ ان کے لیے حرام ہے اور اس کا بالعکس ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ ملاک ہوتا حرمت کا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیوں, آپ سندھ کے جو ذاکرین ہیں, پنجاب کے ذاکرین ہیں, یہ سنت قطعیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کیوں یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ دلیل حرمت صدقہ ہوتا؟ ان کے پاس دلائل ہیں, ان کے پاس دلائل بتائیں. آپ لوگوں کے پاس جو سب سے عمدہ سب سے محکم دلیل ہے وہی صدقے والی دلیل ہے اور یہ ہے بھی قیاس اور ہے بھی قیاس. اب اگر یہ آپ مجھے سمجھا دیں, اب مجھے دو باتیں سمجھا دیں شاہ صاحب. ایک بات یہ ہے کہ اگر صدقہ جو ہے سبب حرمت ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل سے جو دوسرے سادات ہیں وہ فاطمیوں سے شادی نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ کیا؟ یہ تو میرا ایک ضمنی سوال. ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ حرمت صدقہ نہ چڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ذاکرین حضرات جو حرمت صدقہ کو چڑھتے ہیں ہر جگہ, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ تم رسول, اگر واقعی دلیل یہی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عالم زیادہ تم ہوا ہے. پیغمبر کو نہیں معلوم, تمہیں معلوم ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہیں معلوم, تمہیں معلوم ہے. تو ان لوگوں کی شریعت اور ہے, پیغمبر کی شریعت اور ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ہے. الزام نہ لگائیں میرے بھائی, الزام نہ لگائیں. آپ کہتے ہیں کہ سارے مومن ایک دوسرے کے کف ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے کہ مومنین کو بعض پر فضیلت ہے, وہ بھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے. تو آپ یہ استدلال کہاں سے لاتے ہیں؟ میں آپ سے کہوں کہ آپ بھی قیاس کرتے ہیں. قرآن کا جو فرمان ہے میں تو نص حدیث پاورفل ہوگی یا اس میں حدیث کے مقابلے میں وہ آیت پڑھیں, وہ آیت پڑھیں کہ وہ آیت کس آیت کی بات کر رہے ہیں, میں اس کا جواب دے دوں. یہ سورہ حدید 57 ہے. عربی کے بجائے میں آپ کی زحمت کو کم کر ترجمہ پڑھتا ہوں. امام جعفر صادق نے فرمایا مومن دو قسم کے ہیں. نہیں, یہ ترجمہ سنیں. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح فقتال اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد فقاتلوا وکلا وعد اللہ حسنا واللہ بما تعملون خبیر. فرماتے ہیں کہ ارشاد قدرت ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کا ورثہ اللہ کا ہی ہے. تم میں سے کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے فتح مکہ میں پہلے خرچ کیا ہو اور جہاد کیا ہو. یہ وہ ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ ہے, ان پر جنہوں نے بعد میں خرچ کیا, جہاد کیا. اللہ نے ہر ایک سے نیک جزا کا وعدہ کیا ہوا ہے, اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. اور پھر آئے آگے, دوسری ہے سورہ نساء آیت 4.
اس میں ارشاد قدرت ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اول الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ وکلا وعد اللہ حسنا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. مومنین وہ جو بغیر مومنین میں سے وہ جو بغیر کسی عذر کے یا تکلیف ضرر کے گھروں میں بیٹھنے والے ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے. جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں اللہ نے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھنے والوں پر درجہ بڑھا دیا ہے. اگرچہ ایک اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ لڑنے والوں کو بیٹھنے والوں سے زیادہ اجر عظیم عطا کرتا ہے. جب مومنین نص قرآن بے روح قرآن ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے ان کے درجات بھی الگ ہیں تو ان کا کف بھی آپ کو الگ ڈھونڈنا پڑے گا. شادی کے لیے کف جو ہے قطعاً ہے. میں آپ کو بتاؤں اگر آپ شارٹ کرنا چاہتے ہیں میرے کچھ سوالات تھے وہ سوسائٹی کے تھے اگر آپ ان کے جواب دیتے تو بہت اچھا ہوتا. اگر آپ نہیں دینا چاہتے ان جواب نہیں میں آپ کے سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں. کیوں نہیں دینا چاہتا؟ آپ سوال کریں. اچھا آپ کے سوالات سنیں پھر یہ مجھے سنیں یہ میں کفو والا میں جواب دے دوں. آپ نے کفو کے جو پوچھے ہیں دیکھیں بات پہ آتے ہیں بعد میں آتے ہیں بات. آپ نے سوال کیا نا ابھی 2-3 آیت 4-5 آیتیں بھی پڑھی ہیں نا ان کا جواب نہ دو. نہیں میں آپ کو کف پر چیلنج کروں گا حدیث دوں گا اس پر آپ نے بات کرنی ہے وہاں پر آ کر رد کریں. آپ کی انرجی مجھے ضائع کرنے کا وہ نقصان ہوگا آپ کا. میں نہیں چاہتا. اور آپ نے جو سوال کیا تھا کہ گھر میں کیا کریں گھر میں یہ اگر صدقہ لے کے آتا وہ خمس لے کے آتی تو یہ آپس میں کیا کریں یہ ہو گیا. آپ نے کہا کہ وہی کریں جو ان کو جو مقداد اور ذبح کرتے تھے تو وہ لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا 1400 سال پیچھے جب جائیں گے تو آپ میرے ایک سوال کا میرے کسی سوال کا کیوں جواب نہیں دیتے؟ اس کا میں نے جب کہہ دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان کی سنت میں ان کی سیرت قطعیہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال میں حرمت صدقہ حلیت خمس صدقہ کا حرام ہونا عورت پر خمس کا حلال ہونا شوہر پر یہ مانع نکاح نہیں ہے تو آپ لوگ کیوں اس کو مانع نکاح بنا رہے ہو؟ میرے سوال کا کیوں نہیں جواب دے رہا آپ؟ میں جواب دے رہا ہوں وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صدقے کے پیسوں سے اناج ملتا ہے. اناج سے گوشت اناج دال چاول آٹے آپ سب کچھ لیتے ہیں وہ آپ کھاتے ہیں جہاں سے آپ کا بلڈ بنتا ہے اور وہی بلڈ ہوتا ہے جو حرام سے بنے یا حلال سے. راشی والمرتشی کلاہما فی النار کیوں کہتے ہیں؟ یہ باتیں پیغمبر کو نہیں پتہ تھیں؟ اور بھائی یہ پیغمبر کو نہیں پتہ تھی؟ مقداد سے شادی کرا دی. آپ پیغمبر آپ کے شریعت آپ پیغمبر کے امتی ہیں یا کسی اور نبی آیا آپ کا؟ شریعت کوئی اور ہے آپ کی؟ اور اگر پیغمبر ہے تو میں نے حدیث دکھا دی آپ کو. سنیں میری عرض سنیں نا. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ یہ صدقہ لے کے آئے گا اس کا خون بنے گا کیا ہوگا؟ بات یہ چیزیں سوال یہ میں اس کے خلاف دلائل دینے والا ہوں. میں دوں گا اور بڑے پاورفل دلیل دوں گا. لوگ سنیں گے فیصلہ ان کو سنا دیں بسم اللہ. آپ نے کہا کہ وہ اس کا وہ مومنین سارے کفر ہیں. میرے قرآن سے اس کا رد کر دیا ہے. ابھی آپ آگے آتے ہیں اور میرا رد آپ تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا رد تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے ہیں بعد میں جواب دے دینا. کفو والی کا آپ نے جواب نہیں دینے دیا مجھے. کہتے ہیں میں بعد میں جواب دے دینا. آپ نے خود کہا نہیں وہ اس پر بحث کریں گے بعد میں جواب نہیں کہہ رہا. تو پھر یہ نہیں کہنا کہ میں نے جواب میں نے ثابت یہ نہیں کہنا کہ آپ نے کچھ ثابت کیا. یہ نہیں کہنا بھائی. رکھے ہیں سوال کو اور مجھ سے 10 مرتبہ پوچھنا ہے میں اس کا 20 مرتبہ جواب دوں گا. ابھی جواب دے دیں. جب اس سوال کے جواب دے دیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے حرمت صدقہ اور حلیت خمس کو مانے نہیں سمجھا تو آپ مانے اس کو کیوں سمجھ رہے ہیں؟ مجھے ایک بات ذرا اور بتا دیں تھوڑی یہ آپ نے باتیں کر دی ٹھیک ہے. لوگوں کو سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ ان کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے نا تبھی آگے جا رہے ہیں. دوسرا سوال مجھ سے کریں تو جواب دے دیں. بہت سارے جوابات ہیں. اتنے جوابات ہیں آپ ان کو رد نہ کر سکیں گے آج کے بعد. اور جواب دے دینا پھر ابھی سوال کیا بعد میں نہیں دینا. ابھی دے دو. جب پیغمبر حلیت خمس اور حرمت صدقہ کو مانع نکاح نہیں سمجھتے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ تم پہ واجب ہے کہ پیغمبر کی تعصی کرو یعنی اقتداء کرو. یعنی پیغمبر نے حوصلہ افزائی کیا کہ ایک عورت ہے اس پہ صدقہ حرام ہے ایک مرد ہے اس پہ صدقہ جائز ہے. ان کی شادی کرائی ہے اور اسی لیے کرائی کہ آپ اس کی اتباع کریں آپ بھی اسی طرح کیا کریں. تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ حرام ہے؟
میں اس کے فقہی مسائل مجھے تھوڑا دو بتا دیں، دو صرف آپ اجازت دیں میں سوال کروں تاکہ گائیڈنس مل جائے مجھے بھی لوگوں کو بھی، اگر آپ اجازت دیں فقہی مسائل ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں پراپر موضوع پر۔ وہ یہ ہیں کہ اگر فرض کریں کہ یہ آپ جو فتویٰ کر رہے ہیں، یہ تبلیغ کر رہے ہیں اور میدان محشر میں یہ زنا نکل آئے تو آپ اس کی ذمہ داری خود لیں گے نا کہ میں نے لوگوں کو کہا تھا، میں نے گائیڈ کیا تھا کہ یہ جائے۔ بھائی دیکھیں، جب پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کی سیرت ہے، اہل بیت علیہ السلام، ٹھیک ہے، میں قرآن کی سمجھ گیا، آیت ہے، یہ کہتا ہے آپ او ذمہ بھائی داری نہیں او لیں بھائی گے۔ آپ لوگوں کی شریعت اور ہے، شریعت اور آپ لوگوں کی نا، اگر یہ نکاح جو میں نکاح سمجھ گیا، محمدی ہے آپ ذمہ داری رسول نہیں صلی لیں اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ اسی لیے کرایا کہ آپ لوگ اس کی اتباع کریں، اسی لیے پیغمبر کو کوئی گے۔ ضرورت نہیں تھی۔ ایک منٹ مجھے بات سمجھ کرنے گیا، دیں شاہ صاحب، مجھے بات کرنے دیں۔ پیغمبر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسی لیے نکاح کرا دی کہ نکاح کے معیار نیچے آ جائیں اور آپ لوگ اس کی اقتداء کریں۔ کیا پیغمبر نے، اس کو ضرورت نہیں تھی کہ اپنے چچا زاد جو ہے ان کے کزن ہے اس کی شادی ایک اسیر سے کرا دیں، ایک اسیر، ایک فقیر، ایک غلام سے کرا دیں، مقداد ابن الاسود سے، وہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کالا تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے کرایا کہ آپ لوگ اس کی اتباع کریں۔ اور یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ نکاح یہ حرام نکلا، اور بھائی جس مسئلے پہ شیعہ امت کا اجماع ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے کہ سیدانی کی نکاح غیر سعید سے ہو سکتا ہے، تو اب کیسے کہ ضروریات مذہب کے خلاف کہ یہ ہو سکتا ہے ایک باطل ہو؟ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ اب مجھے یہ ذرا چیز بتائیں کہ اگر کوئی شخص جاتا ہے کہیں سفر میں اور اس کو پانی دستیاب نہ آ جائے، کہیں پر اس کو ضرورت پڑ جائے استنجا کی، اس کے پاس فقط یہ خاک شفا ہو، کیا وہ خاک شفا سے استنجا کر سکتا ہے؟ مجھے یہ فقہی مسئلہ ہے، ذرا سمجھا دیں اپنی لوگوں کی سہولت نہیں، کے لیے۔ خاک شفا سے استنجا، خاک شفا کی حرمت ہر وقت اس کو برقرار رکھنا ہے۔ برقرار رکھنا ہے نا، جی جی، اس لیے سبب کیا ہے؟ حکم ہے، اہل بیت علیہ السلام کو حکم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تربت کا تم نے احترام کرنا ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کی تربت کا اس لیے کہ نص موجود ہے، احادیث میں موجود ہے کہ تربت اس نہیں، تربت کا، اجازت ہے میں جواب دوں کہ تربت جو ہے امام حسین علیہ السلام، یہ ضروری نہیں کہ ان کے قبر سے ہو، یا ان کے قبر کے آس پاس بھی جو علاقے ہیں وہ سب تربت محترم ہیں، وہ سب تربت مبارک ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ تربت آپ کے گھر میں ہوں تو اس سے آپ کو شفا ملے گا، یہ تربت آپ کے پاس ہوں، اگر آپ اس کا حرمت رکھیں گے تو اس سے آپ کو برکات ملیں گے۔ تو ان کا فرمان یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، تربت کی جو ابواب ہیں، کہ شیاطین نہیں چاہتے کہ اس تربت کے آثار، اس تربت کے برکات مومنین کو نظر آئیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، آ کے اس سے اپنے آپ کو ٹچ کرتے ہیں شیاطین۔ تو اس لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ تربت کو ہمیشہ خاک شفا کو کیا رکھو، اس کو دام کے رکھا کرو تاکہ شیاطین آ کے اس سے مس نہ کیا کریں، اور اس کے حرمت کو تم برقرار اگر اس طرح رکھو گے تو ہمیشہ اس سے آپ کرامات دیکھو گے، اس کے فضائل دیکھو گے، اس کے برکات دیکھو گے، مریض کو شفا ملے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ برکات، وہ باتیں وہ گر جائیں گے۔ اور فرمایا بھی کہ اس کو نجس نہیں کر سکتے، جو امام حسین علیہ السلام کی تربت ہے یہ نص ہے کہ اس کو نجس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی بھی تربت ہے، باقی ائمہ علیہ السلام کی تربت ہے، امام حسین علیہ السلام کی تربت کی خاص تاکید ہے کہ اس کو آپ نجس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس سے قیاس کرنا چاہتے ہیں سیدانی کی شادی پر؟ میں اور کرنا چاہتا ہوں، میں یہ پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ صرف تربت کی بات کر رہے ہیں، ہائر حسینی کی کتنی جو ہے وہ اپنا ایریا کتنی ہے؟ ہائر کی ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، ہائر کی 4 میل اس میں طرح کچھ ہے بتاؤں، روایات میں۔ میں عرض جی کروں فرما۔ 2 روایتیں ہیں، ایک 3 بائی 3 مائل کی، ایک 4 بائی 4 یعنی 16 اسکوائر مائل یا 9 اسکوائر مائل جو ہائر حسینی ہے، اسی کوئی جو زمین سلطان کربلا نے خرید کی، وہاں کی ہر جگہ کی مٹی خاک شفا ہے، نہ کہ فقط تربت کی بات تو نہیں کر رہا میں، خاک شفا تربت سے نہیں نکلتی، خاک شفا تو پوری کربلا سے نکلتی ہے۔ اس کی علت کیا ہے کہ اس پوری ایریا میں مظلوم کربلا نے جنگ کی ہے اور کہیں پر بھی خون حسین یا شہداء کربلا کا خون ہے، اس لیے یہ مٹی آپ کو 5 ٹائم سامنے رکھ کر بعد نماز پڑھنے کی کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ جس ٹائم بھی نماز پڑھیں قتل حسین کو، خون حسین کو یاد کرتے رہیں، کربلا کو یاد کرتے رہیں کہ اس نے خون وہ کوئی حسین نص نہیں شامل ہے، ہے۔ وہ نص نہیں، وہ آپ اگر کے خون الفاظ ہیں، وہ حسین حدیث والی نہیں ہے، مٹی وہ سے حدیث نہیں ہے، وہ آپ کے الفاظ ہیں، وہ آپ کے استنتاجات ہیں، وہ میں حدیث اپنا ہی نہیں کر ہے، رہا ہوں، اب میں وہ آپ آپ کر اپنے رہا سے ہوں، بنا رہے ٹھیک ہیں۔ ہے، لیکن اس کی علت تو یہی ہے نا کہ آپ کربلا کی مٹی رکھیں
اور اس کے سامنے وہ زیادہ آپ کو مقبول ہے نمازوں دیکھیں یہ جو نقطے آپ لگا رہے ہیں نا، نقطے آپ لگا رہے ہیں، اگر وہ حدیث ہے تو ہمیں منظور ہے، اگر حدیث نہیں ہے تو وہ آپ کے اپنے افکار ہیں۔ میرے حضور، میرے سرکار، میرے معظم، میرے بھائی، بیچ میں کائنڈلی نہ کاٹے۔ اگر یہاں جس خاک میں خون حسین کی آمیزش ہے اس پر اس سے استنجا کرنا حرام ہے، تو جس بدن میں خون حسین ہے اس کو نجس کرنا کس طرح، کسی غیر سید کا نجس کرنا کس طرح حلال ہو سکتا ہے؟ میں یہ دلیل اس پر دلیل اب سن لو، اس کا دلیل سن لو۔ دلیل وہ اس کا یہ ہے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے محاسن، یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مومن جو ہے نجس ہوتا ہے۔ کتاب المحاسن تالیف شیخ سید شیخ احمد بن محمد بن خالد برقی کی، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پر یا حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سلیمان سے، یا سلیمان ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نورہ، اے سلیمان اللہ تعالیٰ نے مومن کو اپنے نور سے خلق کیا، وصبغهم فی رحمتہ اخذ میثاقهم لنا بالولایہ، اللہ تعالیٰ نے، یہ مومن کو کہتے ہیں کہ نجس ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اس کی شادی ہو جائے، پیشاب پیخانہ تو سب کا نجس ہوتا ہے، اس طرح نہیں کہ آپ اگر سید ہیں آپ کا پیشاب پیخانہ آپ کا خون پاک ہے، آپ کا پیشاب پیخانہ اسی طرح منی آپ کا اسی طرح نجس ہے جو ایک عام آدمی کا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ شیعہ کا یا ایک جو ایک کافر کا ہوتا ہے، اس میں فرق ہی نہیں ہے، شیعہ غیر شیعہ سید غیر سید اس کا فرق ہی نہیں ہے، ان کا ایک کافر کا خون لے لیں، ایک شیعہ کا خون لے لیں، وہ سبھی نجس ہوتا ہے، پیشاب پاخانہ وہ سب کا نجس ہوتا ہے، لیکن مومن جو ہے، مومن کی خلقت کس سے ہے، جس کو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ نجس ہے، اس کا مقام پائین ہے، اللہ جانتا ہے، اگر یہ روایت سادات کے لیے ہوتا نا تو آپ اس کو ہر روز شیعوں کے منہ پہ مارتے، یا سلیمان ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نور، اللہ تعالیٰ نے مومن کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، اور اس کو وسبغهم فی رحمتہ، اور اس کو اپنی رحمت کا رنگ دیا ہے، واخذهم میثاقهم لنا بالولایہ، اور ان کا میثاق لیا ہے ہماری ولایت پر، فرمایا بل فی المؤمن ریح من ریح روح اللہ واللہ تبارک و تعالی یقول رحماء بینہم، مومن میں اللہ کی رحمت کی، اللہ کی روح کی، ونفخت فیہ من روحی، وہی روح جو اللہ تعالیٰ نے آدم میں دم پھونکی ہے، مومن میں اسی کی خوشبو ہے۔ پھر فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نور عظمتہ و جلال کبریائہ، اللہ تعالیٰ نے مومن کو اپنے نور، جس مومن کو آپ لوگ اپنے ساتھ چرپائی بھی نہیں بیٹھنے دیتے نا نور صاحب، جس مومن کو آپ لوگ ان کو ذلیل سمجھتے ہیں، ان کو ابھی آپ نے نجس کہا، اللہ میں نے یہی سنا، میں نے یہی سنا، آپ لوگ آپ بغیر پتہ کیے تصدیق کیے ہوئے الزام نہ لگائیں کسی پر، اللہ جانتا کہ میں نے خود سادات سے سنا ہے، ہمارے پاس ادھر سادات ذاکر آتے تھے پہلے، وہ خود کہتے تھے کہ پنجاب میں وہ بیٹھنے نہیں دیتے، نہیں، اگر وہ احترام کرے تو سادات، میں آپ کو ابھی حدیثیں بتا سکتا ہوں، ابھی سن لیں، ابھی آپ نے سب نے سنا کہ آپ نے سادات کو بھی، غیر سادات کو بھی آپ نے نجس کہا، وہ تو سب نے سن لیا، وہ تو آپ کو انکار نہیں کر سکتے۔ نہیں، نجاست ابھی آپ نے کہا وہ نجس نہیں تو غسل کرنے کیوں جاتا ہے؟ نجاست اسی سے، آپ غسل نہیں کرتے، اور بھائی آپ غسل نہیں کرتے، بھائی آپ جنوب ہوتے ہیں، آپ غسل نہیں کرتے، سب کرتے ہیں، پھر وہ سب کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، او بھائی وہ غسل جنابت پیغمبر بھی کرتے تھے، وضو امیر المومنین علیہ السلام بھی بناتے تھے، وہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیوں امتی کیوں غسل کرتے ہیں؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ پیغمبر نہیں کرتے تھے؟ ان اللہ، نہیں، سن لو شاہ صاحب، سن لیں آپ مؤمنین کی فضل، ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نور عظمتہ و جلال کبریائہ، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا مذہب، کہ شیعوں کی قدر کتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے شیعہ کو اپنے نور عظمت سے بنایا، اپنے جلال کبریا سے بنایا، اس کو آپ کم سمجھتے ہیں؟ اس سے شادی کو آپ اپنے لیے بے عزتی سمجھتے ہیں؟ فمن طعن على المؤمن او رد عليه فقد رد على الله في عرشه وليس هو في من ولاية الله، جس نے مومن کو رد کیا، جس نے مومن کو طعنہ دیا تو اس نے اللہ کو رد کیا، اللہ کو طعنہ دیا، اور وہ اللہ کی ولایت میں نہیں ہے، وانما هو شرک الشیطان، وہ شیطان کی نسل سے ہے، یہ حدیث ہے، لو كشف الغطاء عن الناس فنظروا الى وصل ما بين الله وبين المؤمن خضعت للمؤمن رقابهم، اگر اللہ غیب کے پردے اٹھائے اور لوگ دیکھیں کہ اللہ مومن سے کتنا پیار کرتا ہے اور مومن اللہ سے کتنا قریب ہے، سب لوگوں کی گردنیں جھک جائیں گے مومن کی عظمت کے لیے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام، ان اللہ تبارک و تعالی خلقنا من اعلی علیین وخلق قلوب شیعتنا مما خلقنا من، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلی علیین سے بنایا، اپنے نور خاص سے بنایا، اعلی علیین،
ہمارے شیعوں کے دلوں کو اسی تربت سے بنایا جس سے ہم بنے، جس سے ہم بنے. یہ صرف بنی فاطمہ کے لیے نہیں ہے. صرف بنی فاطمہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی شخص ہو سکتا ہے بنی فاطمہ ہو، لیکن اس نور سے نہیں بناؤ. میں اس کا دلیل آپ کو دکھاؤں گا. لیکن جو بھی دنیا میں مومن ہے، چاہے وہ ہندو کا بچہ ہو نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نور سے بنایا. وَخَلَقَ أَبْدَانَهُم مِّن دُونِ ذَلِكَ. لیکن وہ مومن کا جو روح ہے اسی مٹی سے بنی جو اہل بیت علیہ السلام بنے. اس کا بدن کچھ کم درجے سے بنی ہے. فَقُلُوبُهُمْ تَحْوِي إِلَيْنَا لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِمَّا خُلِقْنَا مِنْهُ. مومنین کا دل ہمارے لیے تڑپتا ہے، ہماری طرف مائل ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ اسی سے بنی ہے، اسی اصل سے بنی ہے جس سے ہمیں اللہ نے بنایا. فرمایا آپ نے کہا مومن نجس ہوتا ہے. قلت لابی عبد اللہ علیہ السلام جعلت فداک من ای شیء خلق اللہ طینۃ المؤمن. سن لے شاہ صاحب، سن لے ایک حدیث، بس آخری حدیث بس ایک سطر ہے، بس ختم. میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو کس طینت سے بنایا، کس مٹی سے بنایا؟ قال من طینۃ الانبیاء فلن ينجس ابدا. اللہ تعالیٰ نے مومن کو انبیاء کی مٹی سے بنایا، یہ مٹی کبھی نجس نہیں ہوتی. اوکے اب بولیں. اب میں نے پہلے تو میں وضاحت کروں کہ میں نے مومنین کو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ نہیں کہا کہ وہ بالنفس ہی نجس ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر سید زادی کو غیر سید نجس کرے، اگر خاک شفا سے استنجا نہیں ہو سکتا تو وہ بھی خون حسین ہے. آپ کو پتا ہے قیاس ہے آپ کا، میں بتا اس پر دلیل دیتا ہوں. جب صادق آل محمد بازار سے گزرے اور ابو حنیفہ سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، عصا پکڑی ہوئی ہے. امام نے کہا کہ میرے جد کی عصا ہے. وہ آگے بڑھے اس کو بوسہ دینے کے لیے. امام نے کہا یہ خون حسین ہے، خون رسول ہے، پہلے اس کو کیوں نہیں چومتے؟ اس نسبت کو چومتے ہو جو لکڑی ہے، یہ اس میں تو خون حسین ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایسے نہ سمجھیں کہ جو ہے سارے برابر ہیں، ہر چیز سب ایک دوسرے کے. اگر یہ ہوتا تو کفر کا مسئلہ ہی نہ کھڑا کیا جب میں دیکھیں. بولنے لگا. ابھی جواب سن لیں، ابھی اپنے اسی جملے کا جواب سن لیں. دیکھیں اس کا کوئی منکر نہیں ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے کہ نسب کے لحاظ سے جو فاطمی سادات ہیں وہ بقیہ سادات سے اشرف ہیں، افضل ہیں، اور جو علوی ہیں وہ بقیہ سے اشرف ہیں، اور جو مثلا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نسل سے ہیں وہ بنی عباس سے افضل ہیں. اس سے کوئی منکر نہیں ہے، اس سے کوئی منکر نہیں ہے. یہ صرف یہ بنی فاطمہ دوسروں سے افضل ہے نسب کے لحاظ سے. نسب کے لحاظ سے اجازت دیں بات کرنے کی، اجازت دیں بات کرنے کی. میں بات سن لیں میری بات. عرض کر رہا ہوں نا، جب افضل ہے تو کف کیسے ہے ان کا؟ بات یہی ہو رہی ہے نا. آپ سمجھ گیا شاہ صاحب، سمجھ گیا. لیکن نسب جو ہے شادی میں، نکاح میں کفاءہ کا، کفو ہونے کے معیار نہیں ہے. عرض یہ ہے کہ دیکھیں مذہب اسلام میں مختلف مذاہب ہیں، ان مذاہب میں اختلاف ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں کفو ہونا شرط ہے. کفو کس معیار پہ اسٹیبلش ہوتی ہے؟ حنابلہ، مالک یا شافعی یہ لوگ کہتے ہیں کہ کفو کے 5 معیار ہیں. ایک ہے نسب، سب سے پہلے وہ نسب کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ہے پیسے، اس کے بعد ہے علم، اس کے بعد فلان 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 فلان. آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں کفو صرف اور صرف ایمان سے ہے، ایمان کے بعد اخلاق ہے، اس کے بعد عفت ہے، اس کے بعد ہے کہ اگر اس نے اتنا پیسہ ہوں، وہ بھی استحباب ہے، کوئی ضروری نہیں اتنا پیسہ ہو کہ خرچہ دے سکے. اگر فقیر ہے تو کوئی بات نہیں. نسب مذہب شیعہ میں بالاجماع، یہ بات سن لیں، افضلیت کا کوئی منکر نہیں ہے. اب کہ اگر ایک دو مومن ہے، ایک مومن سید ہے، ایک مومن غیر سید ہے، اگر ایمان میں برابر ہیں تو وہ سید جو ہے نسب کے لحاظ سے افضل ہے، اس کا کوئی منکر نہیں. بات یہ ہے کہ کیا نکاح کے مسئلے میں نے آپ کو میوٹ نہیں کیا، خود میوٹ ہے، خود آپ لوگوں نے میوٹ کیا. نکاح کے مسئلے میں کفاءہ جو ہے کس سے اسٹیبلش ہوتی ہے؟ نسب سے اسٹیبلش نہیں ہوتی. آپ مجھے ایک حدیث دکھائیں آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ کفاءہ میں، کفو میں نسب معیار ہوتی ہے. بسم اللہ. میں ابھی کہہ رہا ہوں، آپ کی اسی ان باتوں کی طرف آ رہا ہوں. اگر مجھے اجازت آپ دیں گے تاکہ میں وہ آل محمد کا وہ فضل بتا دوں. آپ نے خود ہی تسلیم کر لیا ہے کہ بنی ہاشم سے بھی بنی فاطمہ افضل ہیں. بالکل بالکل. اس پر قرآن پڑھوں، حدیث پڑھوں؟ نہیں، ہم فضیلت کے منکر نہیں ہے بھائی. فضیلت کا کس نے انکار کیا؟
چلیں اگر نہیں تو اب مجھے تھوڑا بس آپ 5 منٹ کا ٹائم مجھ سے برداشت کریں. نسب کے لحاظ سے فضیلت ہے، اس میں منکر نہیں ہے، لیکن یہ نسب معیار نہیں ہے کفات میں، بالکل کیوں کفو نہیں ہونے میں یہ معیار نہیں ہے، کیسے معیار نہیں ہوا؟ کیونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حذف کیا ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں نکاح میں معیار کیا ہے؟ ایمان ہے، اخلاق ہے، عفاف ہے اور یسار ہے، یعنی خرچہ ہوں اس کے پاس. یہ باتیں نسب نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی ہیں، اس کے اگر علاوہ بھی ہیں، میں بتا رہا ہوں. اگر آپ فرماتے ہیں کہ نکاح کے مسئلے میں کفو ہونے کی شرط میں نسب بھی ہے، تو یہ ابو حنیفہ کا مسلک ہے، یہ احمد بن حنبل کا مسلک ہے، یہ آل محمد علیہ السلام کا مسلک نہیں ہے. اگر آپ تو حدیث دکھاؤ، ختم بات، حدیث دکھاؤ، بات ختم ہو گئی. دکھاتا ہوں، تھوڑا صبر کریں، پہلے آل محمد کے فضل کو دیکھیں. آپ کہتے ہیں آپ نے تو احادیث پڑھ لی کہ مومن جو ہے نور سے پیدا ہے، لیکن ضرور نور سے پیدا ہوا ہوگا، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن وہ جو نور ہے وہ آل محمد کا نور، وہ اللہ کے نور، ذاتی نور سے. یہ بھی جو اللہ کے نور سے، اللہ کے نور سے خلق ہیں بھائی، یہ بھی اللہ کے نور سے خلق ہیں. یہ کوئی ہم نے اللہ کے کیا اللہ کے نور کے اقسام ہیں. میں ابھی بتانے لگا ہوں. ابھی مجھے بتائیں کہ اللہ نے، تھوڑے مجھے برداشت کریں پلیز. اب قرآن ارشاد کرتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ تخصیص ہے آل محمد کے لیے، جناب اولاد سیدہ کے لیے. اولاد سیدہ عطا کی ہوئے جو قیامت تک کثیر اولاد کی تفسیر ہے. اس میں کیا اس میں امت بھی ہے یا فقط آل محمد ہی شامل ہے؟ کوئی اولاد ہے. پھر آگے آپ آئیں اپنا پورے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے؟ میں بتا رہا ہوں، اس میں تفصیل بتا رہا ہوں. اور پھر قیاس کرنے لگے ہیں، پھر قیاس میں شروع ہو گئے. نہیں کر رہا میں، تھوڑا مجھے دلیل دینے دینا میری بات. اور بھائی کوئی آپ دلیل لے کے آئیں کہ کسی بڑے خاندان کا آدمی ہو نا، افضل نسب کا، اس سے نیچے نسب کا آدمی شادی نہیں کر سکتا مذہب شیعہ میں. کوئی دلیل لے کے آؤ نا اس طرح. آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت نہ پڑھوں، حدیث کوئی نہ پڑھوں. اور بھائی ایک آدمی ہندو کے نسل سے ہے نا، ہم تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا نسل برابر ہے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے ساتھ، یہ تو کوئی نہیں کہتا. ایک آدمی ہے مثلا سکھ کی نسل سے، ایک آدمی ہے مشرکین کے نسل سے، لیکن یہی جو مشرک کی نسل سے ہے یہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا بنتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے بنایا جس کو آل محمد علیہ السلام سے بنایا. یہ نسب میں برابر نہیں ہے، لیکن اس کی شادی جائز ہے. اگر آپ کہتے ہیں نسب ملاک ہے، معیار ہے، اس کی دلیل بتائیں. میں بتا رہا ہوں، آپ نے قرآن مجھے پڑھنے نہیں دیا ہے. کم از کم 10 سے 12 قرآن کی آیات ہیں جس میں فضیلت آل محمد شامل ہے. وہ برتر کرتی ہے، افضل کرتی ہے امت سے آل محمد کو، اور اصطفیٰ بناتی ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اور اس کے پیچھے جو حدیث چلی ہے وہ منکر نہیں ہم. اور بھائی افضلیت کا منکر، جب منکر نہیں ہے تو آپ کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہی کہہ رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ جلد بازی کر رہے ہیں میرے حضور. کہ رسول اللہ نے فرمایا، آدم کو آئمہ طاہرین نے فرمایا، آدم کے صلب میں جب ہمارا نور بھی دیا گیا تو آدم سجدے کے لائق بنا، اور وہ نور بتقلب فی الساجدین، سجدے کرنے والی پیشانیوں. مجھے سنیں پلیز، مجھے ایک بات بتائیں، یہ نور جو ہے، یہ نور آغا خان میں بھی ہے؟ سنیں تو صحیح نا. میں اسی یہ امام زمانہ میں ہے نا. یہ مجھے بتائیں اس بات کا، یہ نور جو منتقل ہوتا تھا، یہ آغا خان میں بھی ہے، آغا خان میں ہے یا امام زمانہ علیہ السلام میں، یا دونوں میں؟ میں بتا رہا ہوں، مجھے بتانے دیں گے تو میں بتاؤں گا نا. آپ میری بات سنیں گے. اوکے. اور مولا فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ نور آیا عبد المناف، عبد المطلب، ہاشم، پھر ہاشم سے آیا یہ نور عبد المطلب میں، اور پھر نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا. دیکھیں آل محمد کی حقیقت صرف یہ. اس کا نکاح سے کیا تعلق؟ اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے؟ بتا رہا ہوں، قیاس کرنا چاہتے ہیں؟ بتا رہا ہوں، تفصیلیت بتا رہا ہوں اس میں کہ یہ نور جس پیشانی میں آیا، درختوں نے اس کو سجدہ کیا، جانوروں نے اس کے قدم چومے، پرندوں نے ان کا طواف کیا، بادلوں نے ان کا سایہ کیا. یہ تخصیص آدم سے چلی حضرت ہاشم تک. حضرت ہاشم، سنیں پلیز، میں سن رہا ہوں یہ اس کان میں. آل محمد کا سنیں. آپ قائم آل محمد کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا میں ہوں، خادم ہے آپ کو، خادم. گھر بسم کو اللہ. آگ لگی ہوئے، مجھے بجھانے دیں. اگر نہ بجھا سکوں تو میری قسمت ہے، وہ بی جانے اور آپ جانے اور مخلوق جانے. میں یہ نہیں کہتا، لیکن مجھے کائنڈلی ٹائم دیں. اگر نہ بھی دیں گے تو میں اپنی بھی کلپ بناؤں گا. تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ خدا را مجھے ٹائم دیں تاکہ ہم باتیں کر سکیں، میں آپ سے کچھ سمجھ سکوں
اور آپ شاید میری بات مانے یا نہ مانے، میں آپ تک ذرا پبلک تک وہ بات پہنچ جائے۔ جب یہ نور منتقل ہوا تو پھر جب یہ مجتمع ہوا جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ میں، اور پھر یہ آیت تطہیر کا نزول ہوا جس میں اللہ نے ان کو تخصیص عطا کر دی ہر قبیلے پر، ہر فرد پر، اور وہ سید کہلائے، سادات کہلائے، اور وہ صرف نسبی سید نہ ہوئے بلکہ شرفی سید بھی ہوئے اس قرآن کی آیت کی وجہ سے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ جو وہاں سے چلا تھا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اس کی انتہا اس آیت پر ہوتی ہے، سورہ آیت تطہیر پر۔ اور یہ تخصیص ہوئی جس میں کوئی شامل نہیں بنی فاطمہ کے سوا، اور جس کو کف رسول اللہ بنائے، جس کو امیر المومنین بنائے، جس کو اپنے 11 ائمہ طاہرین کف قرار دے، وہی ہمارا دین ہونا چاہیے میرے سرکار، میرے حضور، میرے بھائی۔ تو میں یہ اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں، روایت یہ ہے کہ اگر شاہ صاحب آپ سے ایک سوال ہے، کیا سید جو ہے خاک شفاعت سے استنجا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ اچھا، کوئی سیدانی اگر کرسچن بن جاتا ہے، اپنا مذہب چینج کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا شیعہ لڑکا اس کے ساتھ نکاح یا متا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیں، اگر وہ آپ نے دین سے منحرف ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ کیا ضرورت ہے اس کو نکاح کرنے کی، متا کرنے کی؟ اگر اس کو بھائی واپس لانا چاہتا ہے واپس آ جائز ہے جائے، یا جائز نہیں ہے؟ چلو دین میں واپس مرتد ہو لانے کے لیے، جائے، دین میں واپس لانے کے لیے وہ جائز ہے جائز نہیں ہے؟ مرتد واجب، دین سے کوئی منحرف مرتد ہو جائے وہ واجب القتل ہے۔ میرے سے آپ کم سوال پوچھیں، نہیں، میں بہت جواب سارے آپ کو دوں پتا ہے، آپ جائیں لبنان میں جائیں، پورا خاندان ہے وہ ہاشم کہلاتے ہیں، ہاشم خاندان ہے لبنان میں، بہت مشہور ہے، سید ہیں، وہ کرسچن ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آیت اللہ خوئی صاحب ہے نا، آیت اللہ سید ابوالقاسم خوئی، ان کا بھائی تھا، چھوٹا بھائی، وہ کرسچن ہو گیا۔ اس کے آیت اللہ خوئی کے سب بتیجے جو ہیں کرسچن ہیں، اس کے سب بتیجے اس کے۔ ہاں اسے اندازہ لگائیں، ہاں یہ جن علماء کا اجتماع آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنے خاندان کو نہیں سنبھال پائے، وہ ان کے بالکل، خاندان اسلام سے منحرف ہو گئے، واجب القتل ہو گئے، ان کی مرتد ایک ہو گئے۔ آپ ان بتا کی رہے ایک ہیں بتیجی ہے، تو ان پر ان کی کیا ایک بتیجی ہے، ان کا کیا اعتبار کرنا؟ بات کہاں چلی گئی؟ آیت اللہ خوئی کی ایک بتیجی ہے، وہ آپ سرچ وہ تو کریں، دین ہویدہ سے، ہاشم نام ہے اس کا، ہویدہ ہاشم۔ وہ 90s میں وہ عرب ممالک میں سب سے مشہور بیلی ڈانسر وہ ہویدہ ہاشم تھی، ہویدہ ہاشم تھی۔ اب مجھے بتائیں شاہ صاحب، ان میں بھی وہ نور ہے؟ جی وہ نور جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل، وہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے یا ہویدہ ہاشم سب کے پاس ہے؟ نہیں ان کے پاس نہیں، جو نکل گیا نسب سے وہ نور ان سے نکل گیا، اس پر تو نسب قرآن سے نہیں دلیل نکلے، کھڑا ہے نسب کے منکر نہیں ہیں وہ۔ لیس من علی، جب نوح کے بیٹے کو کہہ دیا کہ تیرے ال سے ہی نکل گیا، تو یہ اللہ نے سنت قائم کر دی ہے کہ جو اچھا، اپنے دور کی حجت کا مخالف ہوگا وہ نسل سے باہر نکل جائے گا، اس پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ اور یہ اوکے، آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء ان کی بات مانیں، جن کا آپ نے بتا دیا طریقہ کار، ان کے بھائی بھتیجے اولادیں کرسچن ہو گئیں، ایسے بھی نہیں کہ شیعہ سے ہٹ کر کوئی سنی ہو گئی، کوئی وہابی ہو گئی، تو ان کی بات تو بیچ میں نہیں لائی جا سکتی۔ اب سنیں، یہ احادیث کا ایک سلسلہ ہے، تھوڑا وہ میں آپ کے یا ناظرین کے گوشے گزار کر دوں۔ جی سر، انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے آدم کو جیسا چاہا پیدا کیا اور منتخب کیا، اور مجھ کو، میرے اہل بیت کو، اس میں مناقب ابن شہر عاشور پیج 145۔ اب جس کی نورانیت کی آپ نے بات کی نا کہ مومن اللہ کے نور سے، وہ اس کے لیے میں دلیل دینے لگا۔ جلد بند پیج، اب دیکھیں جی، یہ سنیں، یہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، مناقب ابن شہر عاشور، جی ٹھیک ہے۔ اب اس میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے آدم کو جیسا چاہا پیدا کیا، ان کو منتخب کیا، استفا کیا، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور مجھ کو، میرے اہل بیت کو اور تمام مخلوق سے انتخاب کیا، مجھے رسول بنایا، علی کو مسیح بنایا، پھر فرمایا کہ اپنا ما کان لہم الخیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بندوں کو اس انتخاب کا حق نہیں دیا جس کو اس نے چاہا، خود انتخاب کیا۔ میرے اہل بیت
अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा नेक हैं। फिर खुदा ने फरमाया सुभान अहले अल्लाह, बैत की यानी बात हो अल्लाह रही है, पाक है। जी, अहले बैत की बात हो रही है, उस पे अपना क़ियास अहल ना बैत करें की ना। हो रही है, उनकी तख़सीस, उनकी इज़्ज़त, उनके शरफ़, उनके नूर की बात हो रही है। उसका कोई मुनकर नहीं है भाई। हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के खाके पा भी नहीं है नहीं, भाई। आपने क्यों, आप अहादीस क्या पढ़ी, साबित करना किताब चाह पढ़ रहे रहे हैं? हैं, मुझे भी इजाज़त दें ताकि मैं भी अपना किताबों से, रवायतों से दिफ़ा करूँ। देखें, वो कोई पॉइंट साबित करें ना जो हम नहीं मानते। आप कोई ऐसी पॉइंट मैं साबित करें जो हम यही कह नहीं रहा हूँ ना, मानते। कि जिस बात के हम इंतखाब की मोतरफ हैं बात भाई, कर रहे हमारा हैं, दीन, हमारा हमारे ईमान ही उनको यही है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम तमाम अनबिया से अफजल हैं, तमाम मलाइका से अफजल हैं। और ये तो हमारा दीन, चले, हमारा अकीदा ही है। आप क्या साबित करना चाहते हैं? चले, हम कोई वहाबी हैं यहाँ पे? चले, 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 आएँ आगे और आएँ। और अपना रसूलुल्लाह ने कहा अना व अलीयुन अबा हाज़िल उम्मत, हम इस उम्मत के बाप हैं। किसी भी अगर समझें कि बाप के एहतराम में लाज़िम है कि उनका भी एहतराम, उनकी औलाद का भी एहतराम आता है। फिर आप आगे आए उसूल काफ़ी में अपनी सनद से अबू हमज़ा रिवायत करते हैं, इमाम बाकिर से पूछा कि लोगों पर इमाम का हक क्या है? फरमाया इमाम का हक, मकी अल मकारम लिखा।